جن لاڈلوں کا قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج انہی کی راہ میں کانٹوں کی برچھیاں کھڑی تھیں، جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہ تنہا دشت غربت میں تھے۔ سفر کی عادت نہیں تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، پاؤں میں کانٹے چبھتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے، ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپنے لگتے، پتے کھڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے، کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے اور کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے اور حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے، رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہیں پر آ کر رکا۔ جوں ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آ کر دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر کہ یتیموں کے ساتھ تو ہر شخص کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی! ان بھولے بھالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہیں حضرت مسلم کے دونوں بچے ہیں، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشقیں کسی اور اپنے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی بھی آنکھیں جھپک گئیں۔ شدت کرب سے ابن عقیل کے یتیم بلبلا اٹھے، دل دہلا دینے والی فریاد صحرا میں گونج۔ بچے کہنے لگے، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہماری مشقیں کھول دو۔ اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ نانا جان کا واسطہ، ہمارے گھائل جسم پر ترس کھاؤ۔ سنسان جنگل میں یتیموں کی اس فریاد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن ترس کھانے کی بجائے ظالموں نے غصہ میں آ کر پھول جیسے رخساروں پر تمانچہ مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چبھتے پھر رہے ہو۔ جب تک تم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتے، تم پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تمانچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈلی ہوئی صورتیں ماند پڑ گئیں، چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ ایک گرفتار پنچھی کی طرح سے سکتے لرزتے کانپتے سر جھکائے قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی۔
سب کو آواز دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہیں آیا۔ بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کے سمندر میں ڈوب گیا۔ موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عالم میں وہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر سپاہیوں نے ابن زیاد کو خبر دی، حکم ہوا بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آتی کڑی نگرانی رکھی جائے۔ سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے مطابق دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالہ کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور محب اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت و آسائش کا انتظام کیا۔ رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچایا، اور پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ بحفاظت تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے روتے ہوئے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے اس کی طرف دوڑے، لیکن تقدیر نے پھر اپنا کرشمہ دکھایا۔ پینے کے ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔ کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریکی، وہی سنسان جنگل، اور وہی شام۔ ہر طرف تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر دہشت۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر پھر وہی موجود ہیں۔ ہائے رے تقدیر کا چکر! جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔ دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ حیرانی، بے چارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ننھا سا دل اور کم سنی کی عقل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں، اور انجام سوچ کر آنکھیں بھر آئیں۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، چلو وہاں ہاتھ منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا۔ اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اس میں چھپ گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ ذرا سیاہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا، کوئی راہگیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے۔ دن چڑھنے کے بعد کوفہ کی طرف سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی۔ پانی میں برتن ڈبونا چاہتی تھی کہ اسے سطح آب پر کسی کا عکس نظر آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو دو ننھے بچے درخت کی کھو میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لونڈی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے کچھ جواب دینے کی بجائے خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔